باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما صلوات بھیجیے محمد۔ عزیزان محترم، آج بات کریں گے جناب زید کی علمی شخصیت کے بارے میں۔ گفتگو کا آغاز کریں گے، دیکھیں کہاں تک پہنچتی ہے، باقی رہ گیا تو کل صحیح، کیونکہ ہم نے پہلے عرض کر دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے وہ شخصیت سامنے آ جائے، آپ کے جناب زید ہے کون، پھر واقعات جب پڑھیں گے نا تاریخی تو پھر اس کے بعد آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں۔ پہلے ہی تو معلوم ہو کہ جناب زید کی شخصیت کتنی بھاری بھرکم ہے۔ ایک ایسی ہستی جس کے بارے میں پیغمبر گرامی سے لے کر 8ویں امام تک سب کی روایات، کسی ایک کی نہیں، سب کی روایات، اور مسلسل ان کے فیور میں، ان کی حمایت میں۔ یعنی بعض اوقات تو آپ نے ناراضگی کا معصومین نے اظہار کیا نا، اگر کوئی ان کے بارے میں بری بات کرتے تو آپ ناراض ہو جاتے تھے، غصے ہو جاتے۔ ابھی حوالے دیں گے سارے، آپ اطمینان رکھیے، کل کی طرح میں سارے حوالے لکھ کر اس لیے لایا ہوں کہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائیں۔ ریکارڈنگ جب سے ہو رہی ہے نا بڑی مشکل ہو گئی ہے، خدا نہ کرے کوئی حوالہ ادھر ادھر ہو گیا، میری سارے پورا عشرہ اعتبار سے گر جائے گا، ایک حوالہ غلط تو سب غلط، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو میں خود کہہ رہا ہوں وہی بات مجھ پہ صادق آ جائے گی، اس لیے وہ حوالے میں لکھ کے لایا ہوں۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، بات وہی ہے کہ جو اساتذہ سے سیکھا ہے کہ دیکھ کے پڑھ لو مگر صحیح پڑھ لو، الٹی سیدھی نہیں پڑھو۔ الٹی سیدھی پڑھو گے تمہارے لیے بھی مشکل، اور بیچارے جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی مشکل۔ ظاہر ہے نظریات بدل جاتے ہیں، باتوں آپ جانتے ہیں، یہاں سے بیٹھ کے انسان لوگوں کے ذہنوں پہ حکومت کرتا ہے، لوگوں کے ذہنی افکار موڑتا ہے، کدھر لے کے جاتا ہے کدھر نہیں لے کے جاتا۔ چاہے تو بہکا دے، ایسا بہکائے کہ جناب پورے گروہ کو اپنے ساتھ لے کے گمراہی کی دلدل میں چلا جائے۔ یہ زبان ہے نا، زبان، اس کے نیچے سب کچھ کمال۔ اور چاہے تو اسی سے ہدایت کر دے لوگوں کی بات سمجھ میں، ان کا علم بھی باتیں پہنچا دے، کچھ علم پہنچا دے۔ تو اس لیے آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے ہیں کہ شخصیت جناب زید کی علمی مقام کیا ہے، اس علمی مقام کے بارے میں معصومین کی روایات تو ہم پیش کریں گے ہی آپ کے سامنے، کچھ مخالفین کے بھی اقوال، اچھا وہ بھی سب نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ پہلے دن میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ 30-40 روایتیں، پھر مجھے اپنا اسٹیٹمنٹ واپس لینے پڑا کہ نہیں 70-80۔ اب مجھے لگ رہا ہے جو میں جتنے کتابیں کھنگالتا جا رہا ہوں کہ بھائی یہ تو 150-200 پہنچ رہی ہیں جناب زید کے لیے، جو ان کے مقام، ان کی قدر و منزلت، ان کے علم، ان کے قیام کے بارے میں جو روایات ہیں، بات ہی کہ ان کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، ایک جگہ کمپائل کرنا۔ میں تو مختلف کتابوں سے نکال رہا ہوں، ادھر سے ادھر سے سب سے لے کر آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ آج بھی کوئی 2 کتابیں مجھے اور مل گئیں، وہ نے سب اصل میں اپنے قاصد دوڑائے میں سب جگہ کہ جس کتاب کا نام آتا ہے کتاب مجھے مل جائے کسی طرح، تو الحمدللہ 2 کتابیں اور آج میرے دسترس میں آ گئیں، تو وہ بھی میں حوالے اسی لیے لکھ کر لایا ہوں تاکہ آپ تک ایک بات پہنچ جائے کہ اگر آپ کہیں بھی پڑھیں کوئی منفی بات جناب زید کے بارے میں تو آپ کے ذہن میں ہماری تقاریر ہوں، وہ دلائل ہوں جو دلائل ہم دے رہے ہیں، معصومین، مخالفین، اور پھر ہمارے علماء مراجع، ان میں سے بس 2-3 کا انتخاب کیا ہم نے۔ متقدمین شیخ مفید، متاخرین اتنا بڑا نام کہ ضرورت نہیں مجھے تعارف کرانے کی، آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی، اس سے بڑے نام کیا ہوں گے؟ اب یہ جو لکھ رہے ہیں تو ایسے تو نہیں لکھ رہے کہ ایک لائن لکھ دی، ایک کتاب پڑھی ایک لائن لکھ دی، جناب زید اچھے تھے یا برے تھے مثلا، جو بھی، ایسا تو نہیں ہے۔ معجم رجال الحدیث کتاب جو آغا خوئی کی، وہ تاریخ میں اس کا ایک مقام ہے نا، اس میں رجال کی تاریخ جو لکھی ہوئی 40 سال پہلے غالباً یا 45 سال پہلے وہ مکمل ہوئی تھی کتاب، تو وہ جب ایک آدمی لکھ رہا ہے تو وہ 50 سال کا نچوڑ ہے۔ وہ جو ایک لائن میں ان کی آپ کو سناؤں گا وہ ایک لائن نہیں ہے، وہ ان کی 50 سال کی زحمتوں کا نچوڑ، وہ جو تلاش کرتے رہے رجال۔ دیکھیے حدیث کے بارے میں آپ کو بتایا، اکثر آپ سنتے ہیں نا ممبر سے بیٹھ کے کسی نے کہہ دیا
پسند کی حدیث نے کہا ضعیف ہے، اس کے کہنے سے ہو گئی کیا؟ ممبر میں بیٹھ جو اس کی پسند کی ہے، چاہے وہ ضعیف ہو، کہتا ہے مستند حدیث بیان کر رہا ہوں، اس کو خود ہی نہیں پتہ ہوتا کہ مستند کیا ہے، ضعیف کیا ہے، اس کو نہیں معلوم۔ یہ ایک پیمانہ ہے، ایک معیار ہے جس کے لیے علم رجال انسان کو پڑھنا پڑتا ہے نا، جب حوض علم میں بیٹھتا ہے، اور وہ بھی برسوں پڑھنا پڑتا ہے۔ دیکھیے جب میں آپ کے سامنے کوئی حدیث بیان کروں، مثلا ابھی میں ایک حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے کوئی سی بھی، تو آپ کہیں جا کے نقل کریں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ کس نے سنائی آپ کو؟ حسن ظفر نے نا، میرا نام لیں گے کہ اس کا راوی کون ہے؟ حسن ظفر نے بتائیے بھائی۔ تو اگر سننے والا پڑھا لکھا قابل ہو کہ بھائی حسن ظفر تو سند نہیں ہے، حسن ظفر کے پاس آئیں گے، آپ نے کہاں سے پڑھی؟ میں بتاؤں گا بھائی میں نے منتہی الاعمال سے پڑھی، میں نے مقاتل الطالبین سے مثلاً پڑھی، میں نے بحر الانوار سے مثلاً پڑھی، مثلا میں نے اصول، میں بتاؤں گا نا کتاب کا نام اور دکھاؤں گا ہی، دیکھو یہ پڑھی ہے میں نے۔ اب بات چلی گئی کس کے اوپر؟ اس صاحب کتاب کے اوپر۔ اب وہ صاحب کتاب نے کہاں سے لکھی؟ اس نے بھی تو کہیں سے لکھی۔ یہ سلسلہ کہلاتا ہے، سلسلہ روایت کہلاتا ہے کہ سلسلہ روایت فلاں نے فلانے سے، فلانے نے فلانے سے، فلانے نے فلاں۔ اب بیچ میں اگر کوئی مجہول راوی آ جائے یا ثقہ نہیں ہے، راوی جھوٹا ہے، اکثر جھوٹ بولتا ہے، فاسق ہے، یا مجہول ہے، مجہول الحال کسے کہتے ہیں؟ جس کا وہ پتہ ہی نہیں ہے، یعنی اس کا راوی کا آگے پیچھے کچھ نہیں، بھائی کون ہے، کہاں سے آیا، کدھر سے کدھر آتے ہو، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ روایت اس سے اس بات سے گر جاتی ہے، سند سے گر جاتی ہے۔ اسی لیے مختلف روایتوں کے مختلف نام ہوتے ہیں نا حدیثوں کے، کوئی مستند ہے، کوئی احسن ہے، کوئی حسن ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی جو ہے مرسل ہے۔ اب سب کی الگ الگ تعریفیں ہیں، دسیوں نام ہیں حدیثوں کے۔ کوئی ضعیف ہے، کوئی مجہول ہے، راوی مجہول ہے۔ کیوں؟ یہ جو روایات کی چھان پھٹک کرنے والے سارے راویوں کو دیکھنا اس کا کام ہے کہ کون راوی، بیچ میں کوئی جھوٹا تو نہیں ہے، بیچ میں کوئی فاسق تو نہیں ہے، بیچ میں کوئی بے ایمان تو نہیں ہے، بیچ میں کوئی پیسے لے کے حدیثیں گڑھنے والا تو نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سلسلہ وہاں تک جائے گا کہ جناب علامہ مجلسی نے کس سے لکھا؟ انہیں نے علامہ ہلی سے، علامہ ہلی نے کس سے لکھا؟ شیخ مفید سے۔ شیخ مفید کس سے لکھ رہے ہیں؟ اب شیخ مفید پورا سلسلہ فلاں 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 سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے فلاں، اور پہنچ گیا وہ۔ اگر امام کی روایت ہے تو امام تک پہنچے گی، رسول کی روایت ہے تو رسول تک پہنچے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے خشک ضرور ہے، لیکن یہ باتیں آپ کے کانوں تک جانی چاہیے نا، پہنچنی چاہیے آپ کو، کہ آپ کو کم سے کم اتنا تو معلوم ہونا کہ بھئی اگر کوئی عالم بیٹھ کے کہہ رہا ہے نا کہ مستند ہے تو بھئی مستند ہے۔ کوئی عالم کہہ رہا ہے کہ ضعیف ہے تو کیوں کہہ رہا ہے؟ بھئی اس نے دیکھا ہے نا ضعیف ہے، اس نے دیکھا ہے کہ اس کے راوی ٹھیک نہیں ہے، یا اس نے دیکھا ہے کہ بیچ میں خبر واحد ہے غائب ہو گیا، راوی کا سلسلہ غائب ہو گیا، یعنی 4 صدی کے بعد، یعنی یہ 14ویں صدی سے پہلے ایک دم آپ لگے کہ 7ویں صدی والے نے کہا، ارے بھائی 7ویں صدی والے بیچ والے راوی کہاں گئے؟ کس نے کس سے کہا؟ یا جناب شیخ مفید نقل کرتے کرتے کہہ دیں 3 راویوں کا نام لیں، اس کے بعد کہیں رسول اللہ نے فرمایا، ارے بھائی تیسرا راوی تو 2ری صدی ہجری کا ہے، رسول اللہ نے کیسے فرما دیا اس سے؟ اب سمجھ میں آ رہی جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہلاتے ہیں سلسلہ روایت۔ اسی لیے حدیث نقل کرنے کے لیے بھی حوضے میں اجازت دیا جاتا ہے۔ اس شخص کو اجازت، ناچیز کے پاس یہ اجازت ہے، اس شخص کو حدیث نقل کرنے کی اجازت ہے۔ یہ کہلاتا ہے نقل حدیث کا اجازت الگ ہوتا ہے اجتہاد کا اجازت۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ کہ اب جب تو یہ یاد رکھیے، ہاں اب کوئی بیٹھ کے ممبر پہ حوالے دے کے اگر حدیث پڑھ رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ تھوڑی ہے، وہ سارے آپ کو حوالے دیے چلا رہا ہے یہ، لیکن ایک ایسی حدیث لاتا ہے کہ جو ضعیف ہے یا مرسل ہے یا خبر واحد ہے یا اس کا راوی مجہول ہے، تو اب کیا ہوگا؟ عالم تو ٹوکے گا نا، عالم کا کام ہے ٹوکنا، کہیں گے دیکھو یہ آگے خواہ میں ہر بات پہ ٹانگ نہیں اڑاتے، اس کا کام ہے، اس کی فیلڈ ہے، تمہاری فیلڈ نہیں ہے، اس کی فیلڈ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں اس لیے سمجھاتے ہیں آپ کو کہ جلدی نہ کیا کیجیے زبان کھولنے میں 2-3 انچ کی، کہ جس کو چاہا برا کہہ دیا، مرجے کو کہہ دیا مجھے، وہ خدا کے بندو، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج بھی یہ شیخ مفید وہ آدمی ہے، وہ مجتہد ہے، وہ مرجے جانتے ہیں۔ کاظمین آپ میں سے اکثر گئے ہوں گے، جو نہیں گئے دعا کیجئے پروردگار سب کو لے کر جائے، زیارت کریں گے، اکثر نہیں کی ہوگی، لیکن میں اب بتا رہا ہوں جو اس کے ذہن میں نہیں تھی یا جس کو معلوم نہیں تھا، بس زیارت کر کے معصوم کیا گیا۔ معصوم کی ذریعے سے آپ یہاں سے بائیں ہاتھ سے داخل ہوئے اور اندر سے جا کے سیدھے ہاتھ سے نکلتے ہیں نا، جب یوں نکلتے ہیں زری کے پاس سے اس زری والے کمرے سے باہر، تو یو ٹرن کر لیجئے، ایک دم یو ٹرن کر کے آئیں گے تو سیدھے ہاتھ پہ وہی اس کمرے کی جو زری والا کمرہ ہے، باہر کی طرف زری ایک اور بنی ہوئی ہے، جالیاں بنی ہوئی ہیں، ان جالی کے اندر 2 قبریں ہیں، 2 قبریں، ایک ابن
قولوی کی یا ابن بابوے کی، وہ مجھے نام ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ بہت بڑے عالم ہیں، یعنی ہے میرے پاس لکھا ہوا لیکن ابھی ذہن میں نہیں آ رہا۔ اور دوسری قبر شیخ مفید کی، اس حرم میں دوسری قبر کس کی ہے؟ وہ بہت علماء کی ہے، سینکڑوں۔ اس طرف جو خواتین کی طرف ہے نا، وہاں تم جا نہیں سکتے نا مرد، تو وہاں پر کیا ہے؟ شیخ طوسی، نصیر الدین، خواجہ نصیر الدین طوسی، دو طوسی ہیں نا، ایک ہے شیخ جعفر طوسی، وہ کہاں ہے؟ نجف میں۔ وہ جو باب طوسی ہے نا، وہ انہی کے نام پہ۔ جیسے ہی باب طوسی سے نکلیں گے سامنے طوسی مسجد، مسجد طوسی، اور اس مسجد میں ان کا مدرسہ بھی ہے اور ان کی قبر مبارک بھی ہے۔ یہ وہ ہے شیخ طوسی جس نے حوض علمیہ نجف کی بنیاد رکھی، بنیاد رکھی۔ سینکڑوں سال ہو گئے، ہزاروں لاکھوں علماء بنتے رہیں گے، مرجے نکلتے رہیں گے، ثواب اس کے حساب میں جا رہا ہے سب کا۔ کیوں؟ یہ جب آیا ہے نجف کچی آبادی تھی، غریبوں کی، مسکینوں کی، کھانے کو نہیں تھا طلبہ، اور آئے کیوں تھے؟ جب وہ جلا دیا گیا تھا کرخ کی بستی کاظمیہ جس کو آج کہتے ہیں، اس کے پاس ہی وہ کرخ کی بستی تھی، شیعوں کی بستی جلا دی گئی، کتاب خانے جلا دیے گئے، جو میں نے عرض کیا تھا کل یہاں یا آل ابا میں، کتاب خانے جلا دیے گئے، سب لاکھوں کتابیں دریا برد کر دی گئی، آگ لگا دی گئی مدرسوں کو شیعوں کے۔ تو یہ خالی ہاتھ اپنے لباس میں یہاں آئے تھے، اور یہاں اپنے ہاتھ سے بیچارے نے حجرہ تعمیر کیا تھا، یہاں بیٹھے یہاں پڑھانا شروع کیا، کوئی کتاب نہیں، لیکن یہ اللہ نے ذہن دیا ہے نا، اس لیے کہتے ہیں کہ محفوظ کرو، حفظ کرو، کہ کتابیں کھو جائیں تو فارغ نہ ہو جاؤ بالکل۔ تو یہ یہاں پہ اب وہ شروع کیا بچوں کو، تو یہ عالم تھا غربت کا کہ رات کو جب سو جاتے تھے تو یہ طلبہ کے ساتھ نکلتے تھے۔ اس لیے ہمارا جگر چھلنی ہوتا ہے جب کوئی علماء کو، مراجع کو برا بھلا کہتا ہے، 2 انچ کی زبان کھولتا ہے نا یوں، کہ سنو کیسے علم پھیلایا انہوں نے، علوم اہل بیت، اہل بیت کیسے پھیلائے، سنو۔ رات کو نکلتے تھے ان گلیوں میں، اور جو لوگ اپنا کوڑا پھینکتے تھے نا گھر سے کھانے کا، اس میں سے چھلکے، تربوز کھا لیا، تربوز کے چھلکے اور چیزیں، چھلکے جو مل گیا لاتے تھے، دھوتے تھے، اور وہ اور طلبہ وہ کھاتے تھے، وہ کھاتے تھے۔ اس لیے مولا نے ان کو مقام کیا دیا، رتبہ کیا دیا، کہ ایک مولا کے جو دروازے ہیں حرم کے، ان میں ایک دروازہ ان کے نام پہ باب طوسی۔ کیوں؟ دنیا شیعت کا سر جھکا ہوا ہے اس کے سامنے، جیسے تشیع کو وہاں سے پھیلایا، پوری دنیا میں پھیلایا ایک آدمی نے۔ یہ جملہ معترض عرض کر رہا ہوں۔ تو شیخ مفید کی بات کر رہا ہوں کہ شیخ مفید کی قبر میں جب آپ دیکھیں گے اندر، آپ کو معلوم ہے کون شخص ہے؟ شیخ مفید وہ ہستی ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا ہے تو امام زمانہ نے ان کا نوحہ لکھا ہے۔ اندازہ ہے؟ ایسے نہیں حرم میں ہر چیز لٹکا دی جاتی ہے، حرم میں ان کی قبر کے اوپر فریم میں وہ نوحہ لکھ کے لگایا ہوا ہے۔ اب بھی جا کے دیکھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا، لوگوں کو معلوم نہیں، لکھا ہوا امام زمانہ کا نوحہ، جس پہ امام زمانہ نے نوحہ لکھا ہے کہ آج اہل بیت پہ ایک اور مصیبت ٹوٹ پڑی۔ مفید جو ہمارے مکتب کا مدافع تھا، یعنی دفاع کرنے والا تھا، ظاہر سامنے معصومین تو نہیں ہے، سامنے کون ہے؟ علماء ہیں نا، وہی تو مکتب کا دفاع کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ تو شیخ مفید اتنا بڑا آدمی جس کے 2 شاگردوں کا نام کافی ہے، سید شریف رضی، کون؟ جس نے نہج البلاغہ جمع کی، مولا کے خطبات 20-25 سال گھومتا رہا اور خطبات جمع کرتا رہا۔ شیخ سید رضی، دوسرے مرتضی علم الہدا، دونوں سگے بھائی، یہ وہ شخص ہے شیخ مفید۔ یہ تعارف کیوں کراتا ہوں ان علماء کے؟ زبانیں کھولنا بہت آسان ہے، برا بھلا کہہ دینا بہت آسان ہے، قبر میں جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ سوچ سمجھ کے باتیں کیا کرو ان علماء کے خلاف، ان علماء کے بارے میں نہیں پتہ تو خاموش رہو، زبان نہ کھولو، جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ وہ حقیقی غلام، مکتب کے حقیقی غلام، جنہوں نے پوری زندگی، ایک جملہ اور کہوں گا، نام نکل گیا میرے منہ سے نا، ایک خواجہ شیخ طوسی، جن کا نجف میں خواجہ نصیر الدین طوسی کہا، کاظمین میں، اس طرف مردوں کی طرف ہے شیخ مفید، خواتین کی طرف آپ نہیں جا سکتے، وہاں جو دروازہ ہے وہاں پہ دروازے، مین دروازہ پہلے وہ تھا، وہاں ان کی قبر شیخ طوسی کی کیوں ہے؟ وہاں پہ کیوں ہے؟ نصیر الدین طوسی کے بارے میں تفصیل سے پڑھ بھی چکا ہوں اور لکھ بھی چکا ہوں، وہ انشاءاللہ کتاب کی صورت میں آ بھی رہا ہے، تو وہ لکھ بھی چکا ہوں نصیر الدین طوسی کے بارے میں، بہت جس کو کہتے ہیں کہ تاریخی ان کی معلومات ہیں، کس طرح سے کنورٹڈ تھے یہ بتا دوں۔ خواجہ نصیر الدین طوسی کیا تھے؟
کنورٹڈ تھے، پیدائشی شیعہ نہیں تھے، عالم تھے ان کے، بعد میں کنورٹ ہوئے، لوگوں کو کچھ نہیں معلوم. تو جب اتفاق سے یہ کاظمین میں تھے، جب یہ بیمار ہوئے، مرض الموت، یہ اتنا بڑا مدافع تھا. اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جتنا تشیع خواجہ ناصر الدین طوسی کے زمانے میں پھیلا، اس کے بعد کسی کے زمانے میں نہیں پھیلا. اب تو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، پھیلنا تو دور کی بات ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جی میرا بیان تو 36 سال سے ایسے خشک چل رہا ہے، آپ کی صلوات کیوں خشک ہو جاتی ہے؟ وہ تو بلند آواز سے بھیجیے. تو اس کے بارے میں 2 جملے بتا دوں آپ کو کہ جب یہ مرض الموت ہوا نا، ان پہ انتقال ہوا، تو قریب ہوئے مرنے کے، تو چاہا کہ نجف لے جائے. شاگردوں نے کہا کہ آپ کو نجف لے چلتے ہیں. انہیں بتا دیا، یہ بڑے اتنے علوم پر یہ حاوی تھا، رمل کیا، جفر کیا، اور جناب حیت کیا، ہندسہ کیا، نجوم کیا، تمام یہ نابغہ تھا، اپنے زمانے کا نابغہ تھا. اسی نے ہلاکو کو مسلمان کیا تھا نا، یعنی یہ کیا تھا. اور وہ سارا قصہ جو ہم خیر پہلے پڑھ چکے، ہم نے عرض کیا، پڑھ بھی چکے ہیں، لکھ بھی چکے ہیں. تو جانتے نہیں نے کیا کہا؟ انہیں کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، میں دنیا میں کسی بھی جگہ ہوتا تو میری خواہش ہوتی کہ میں نجف میں جا کے دفن ہو جاؤں، میں نجف چلے، لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ میں 2 اماموں کے مزار روضے کو چھوڑ کے، ان کے گھر کو چھوڑ کے نجف چلا جاؤں. یعنی عقیدت دیکھیں آپ، یعنی شرمندگی ہوگی مجھے کہ میں 2، یہ بھی تو معصوم علی کے بیٹے ہیں، میں ان کو چھوڑ کے اور نجف چلا جاؤں. نہیں، یہ نہیں. ہاں بس یہ کام کرنا کہ مجھے باب الحوائج کے دروازے کے جہاں زائرین آتے، وہاں قدموں میں مجھے دفنا دینا. اس دروازے پہ ان کی قبر، وہاں دفنا دینا. سنیے آگے کیا کہتے ہیں. اور یہ آیت لکھ دینا میری قبر پر، یہ آج تک لکھی ہوئی ہے، آج تک، کیونکہ میں نے پہلے تعارف کرایا، مدافع تھا، دفاع کرنے والا تھا. اس کے زمانے میں سب سے زیادہ تشیع ہر طرف پھیلا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس میں ایک آیت لکھنا، وہ آیت آج تک لکھی، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. ان کا کتا ان کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، نگرانی کر رہا ہے. یہ تھے علماء. ان کے خلاف جب کوئی زبان کھولے گا، جگر چھلنی نہیں ہوگا. جو کہتے ہیں کہ بس یہ آیت لکھ دیں گے، میں ان کا کتا ہوں، ان کا کتا ان کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے. یہ تھے علماء. علی کے شیعوں نہ کرو ایسا، ظلم نہ کرو. یہ سب باہر سے آئے ہوا پیسہ بول رہا ہے، یہ باہر سے آئے ہوئے ڈالر بول رہے ہیں، یہ باہر سے آئی ہوئی فکر ہے جس کو صرف اس لیے گھسیڑا جا رہا ہے کیونکہ ہر زمانے میں مرجعیت نے ان کو شکست دی ہے. شکست ابھی بھی شکست دی ہے، اب بھی دے رہے ہیں. لہذا اب ہمارے اندر یہ سارا کام شروع کیا گیا. مختلف حربوں استعمال کیے جا رہے ہیں. کسی کو جعلی دانشور بنا کے بٹھا دیا گیا، ایک دلیل پکڑ کے سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے، اور بچے پیچھے لگ جاتے ہیں، بھائی بڑی اچھی دلیل دے رہا ہے. ارے کائی کی دلیل دے رہا ہے؟ معلوم ہی کچھ نہیں ہے اس کو. بڑی اچھی دلیل دی، فلان دلیل کہیں سے ہماری جب بات چیت بھاگ گئے، پھر وہ ان کا کائی کی دلیل، کدھر کی دلیل. خیر جناب، تو میں عرض کر رہا تھا، پھر آ جائیے. کیوں؟ اب مجھے بتائیے، یہ علماء جو صدیوں سے جناب زید کا دفاع کر رہے ہیں، اگر یہ دفاع نہ کرتے، اگر جناب زید کے بارے میں معصومین کی رائے جمع نہ کرتے، اگر ان کے قیام کی حقیقی صورتحال دنیا کے سامنے نہ رکھتے، تو کہاں ہوتے جناب زید آج؟ کس خانے میں ہوتے؟ آج تک ہر شیعہ، ابھی بھی کچھ ہیں، سارے شیعہ مشکوک ہوتے ان کے بارے میں، پتہ نہیں کہتے صحیح تھے کہ غلط تھے. یہ علماء تھے، علماء جنہوں نے جناب زید کی شخصیت کا دفاع کرنے میں پوری زندگی لگائی ہے کہ اس مجاہد کا دفاع کرو. اور آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، اتنا تو احسان مانو انقلاب اسلامی کا کہ جو شخصیتیں تاریخ کے گرد و غبار میں گم ہو گئی تھیں، آج وہ ساری شخصیتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں. کیوں؟ ان رہبروں کا حکم ہے کہ ان شخصیتوں پہ تحقیق کرو. تحقیق خانے بنا دیے گئے، مشہد میں، قم میں، نجف میں، شخصیتوں کو نکال کے جن کو تاریخ نے دھندلا دیا تھا، ان سب کو زندہ کیا جا رہا ہے. ان سب پر کام، ان سب پر کتابیں، بیٹھی ہوئی ہیں ٹیمیں، 15 20 علماء بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھو، اس شخصیت پہ تحقیق کرو. شخصیتیں الگ الگ.
ابھی ایک شخصیت کے بارے میں ہم بھی کچھ کام کریں، شہید فخر کی طرح انشاءاللہ زندگی رہی، آئندہ سالوں میں آپ کے لیے لے کر آئیں گے، ایک اور مجاہد تشیع کا، امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتوں میں سے ایک، صلوات بھیجیے۔ ان کے پوتوں میں سے ایک شخصیت ہے، بہت بڑی انقلابی شخصیت ہے، مازندران کے علاقے میں گیا تھا، ہو کے بھی آ گیا سب، لیکن اب میں اور ذرا مواد اکٹھا کر رہا ہوں تو بہت ماشاءاللہ میٹر نکل رہا ہے۔ یہ مواد کے لفظ کا کوئی آلٹرنیٹ اتنے لوگوں سے پوچھ چکا ہوں، نہیں ملا۔ ایک جگہ بقرات بیٹھے تھے، وہاں میں نے مواد کا لفظ استعمال کر دیا، کہنے بھئی مواد تو پیپ کے لیے، تو میں نے کہا اچھا ذرا اردو میں کوئی اور لفظ لائیے مواد کا، خود ہی پھنس گئے۔ زیادہ قابل نہ بنا کرو۔ وہ جتنے لفظ لا رہے تھے وہ مفہوم تو دے رہے تھے، لیکن مواد کا کوئی مترادف لفظ نہیں تھا۔ یا میٹر کہو انگلش میں یا مواد کہو، تو اس کو مواد کہتے ہیں، مواد جمع کیا، اور لغت میں بھی یہی معنی ہے بھائی، ایک معنی الگ ہے وہ پیپ کا، مواد کا اصل معنی یہی کہ مواد جمع کرنا، سامان فراہم کرنا، اساس فراہم کرنا کسی چیز کے لیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جہاں وسائل جمع کرنا، میں نے کہا وسائل جمع کرنا وہ مفہوم نہیں دیتا جو میں دے رہا ہوں۔ کتاب کے لیے وسائل نہیں جمع کی جاتی، کتاب کے لیے مواد جمع کیا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اچھا بیٹا اب وہ وقت آ گیا، میرے بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کو نہیں کہہ رہا کہ بیٹا آگے بڑھاؤ، جوان اور بچوں کو میں چاہتا ہوں آگے آگے آ جائیں، میرا منہ نہیں دیکھیں، آگے آ جائیے، تشریف لائیے۔ جوان اور بچے بیٹا آگے آ جاؤ، سب آگے آ جاؤ، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اب ذرا مل کر ایک بلند آواز سے صلوات بھیجیں گے تو مجھے ذرا آگے بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ بہتر بیٹا۔ اب یہ ہم نے جتنی حد تک تمہید باندھ سکتے تھے باندھی، کہ اتنا احسان تو مانو کہ اگر آج میں 50 کتابیں اپنے بستر پہ لگا کے بیٹھا ہوا ہوں تو 50 کتابیں کسی فٹ پاتھیے نے نہیں لکھی، کسی سوشل میڈیا کے چیمپئن نے نہیں لکھی، سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ کسی یوٹیوبر نے نہیں لکھی۔ یہ 50 کتابیں اگر لے کے بیٹھا ہوں تو دعائیں دیتا ہوں ان علماء کو جنہوں نے میرے لیے سارا مواد اکٹھا کیا۔ یہ 50 کتابیں لے کے بیٹھا ہوں تو علماء نے لکھی ہیں، مجتہدین نے لکھی، مراجع نے لکھی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ مانو نہیں مانو تمہاری مرضی، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ جب یہ گالیاں دیتے ہوئے نہیں چھوکتے، برائیاں کرتے ہوئے نہیں چھوکتے تو میں کیوں ڈروں گا؟ میں حق کیوں نہیں بیان کروں گا؟ میں تو ان کا دفاع کروں گا۔ میں نے تو مکتب امام جعفر صادق کا نمک کھایا ہے اور کھا رہا ہوں۔ مجھ پر تو واجب ہے، میں تو واجب سمجھتا ہوں، مجھے دفاع کرنا ہی کرنا ہے، آخری سانس تک کرنا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں نا ہم چاند دیکھے ہوئے لوگ ہیں۔ چاند دیکھے ہوئے لوگ جانتے چاند دیکھا ہوا کون ہوتا ہے؟ کسے کہتے ہیں چاند دیکھے ہوئے لوگ ہیں؟ چاند دیکھے ہوئے ان کو کہتے ہیں کہ اگر اعلان ہو جائے، سب فقہا علماء سب اعلان کر دیں کہ چاند نہیں ہوا، کل عید نہیں ہوگی یا کل روزہ نہیں ہوگا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا، یقین کی منزل پر دیکھا۔ کس منزل پر دیکھا؟ یقین، خواب میں نہیں تھا، جاگ رہا تھا۔ مجھ پر فقہ کیا کہتی ہے؟ حکم کہتا ہے کہ آپ پر سے حکم ساقط ہو گیا، دیکھ لیا نا، اب روزہ رکھوں گا تو حرام ہو جائے گا بھائی، عید کے دن کیسے رکھ لوں؟ دیکھ رہا ہوں نا بھائی، اعلان ہو گیا ریڈیو ٹی وی پہ، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو ہم چاند دیکھے ہوئے لوگ ہیں، ہم دفاع کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں مرجعیت کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے اس چاند کو، ہم نے دیکھا ہے کیسے سامراج کے دانت کھٹے کیے ہمارے مراجع نے، ہم نے دیکھا ہے کیسے سامرا، بلد، کربلا، نجف، کاظمین سے جوتے مار مار کے دنیا کے دہشت گردوں کو نکالا ہے مراجع کے حکم سے، مراجع کے حکم سے۔ تم نہیں تھے وہاں، مرجعیت تھی۔ اس مرجعیت نے کیسے ان کو ذلیل و رسوا کیا ہے دنیا بھر میں۔ تو ہم چاند دیکھے ہوئے لوگ ہیں بھائی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بن گئی بیٹا کلپ؟ پوز آ گیا میرا؟ میں بھی پوز بنا کے بیٹھ گیا تھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب ہر روز کسی بچے کو نئے سرے سے بتانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ بن رہی ہے، اسے لے لینا، اپنے موبائل نہ نکالو، مجھے دیکھو آپ اور وہی ہوا نا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ آپ تو اپنا موبائل دیکھے جا رہے ہیں۔ نہیں کریں ایسا، یہ کھلونے کو کھلونے ہی رہنے دیں، اس کو یہاں تک نہ لائیں۔ صلوات، جیتے رہو بیٹا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔
بچے ہیں میرے، اب میں نہیں سمجھاؤں گا تو کون سمجھائے گا، میرے بچے ہیں سارے، پروردگار سب کو سلامت رکھے۔ ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجئے۔ اب ہم وہ سلسلے وار جو ہم نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ایک سرے سے لے کے چلیں گے، سب نہیں پیش کر سکتے، 70 80 100 90، 7 8 پیش کریں گے، بس سمجھ لیجئے آپ، ایک متقدمین میں سے، ایک متاخرین میں سے، کچھ علماء کے، کچھ ائمہ کے اقوال علم کے بارے میں۔ آج کیا موضوع ہے ہمارا؟ علمی شخصیت۔ معلوم ہو کہ جناب زید کتنے بڑے عالم تھے اور معصومین نے ان کے عالم ہونے کے بارے میں کیا کہا ہے نا بھائی۔ ایک اگر کوئی روایت ہو، پھر وہی والی بات کہ اگر ایک روایت ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کسی نے گڑھ لی ہوگی، کسی زیدی نے گڑھ لی ہوگی، ہے نا۔ آج کل یہ بھی تو بڑا چل رہا ہے، تو رضوی میں زیدی میں نقوی، تو جعفری تو غازوی میں موسوی، بلکہ اس کے اندر بھی شاخ در شاخ، میں عابدی ہوں، میں حسینی ہوں، میں حسنی ہوں، میں عابدی ہوں، میں زیدی ہوں، میں واسطی ہوں۔ ارے بھائی سب ایک گلدستے کے پھول ہو، نقوی ہو یا کاظمی ہو یا موسوی ہو یا تقوی ہو، جو بھی ہو، ایک گلدستہ ہے جس میں یہ سارے پھول مہک رہے ہیں، ہر پھول کی اپنی بہترین خوشبو ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ ایسا نہ ہو کچھ عرصے بعد یہ تقسیم بھی شروع ہو جائے۔ ابھی تو مذاق ہو رہا ہے، مذاق میں بحثیں چل رہی ہیں لوگوں کے درمیان، میں جانتا ہوں، معلوم ہے بعد میں واقعی بالکل معلوم الگ الگ۔ نہیں بھائی، اب تو نقوی کی مجلس میں جائیں گے، ہم نقوی ہیں، ہمارا زیدیوں سے کیا واسطہ؟ ایسا نہ ہو جائے کہیں، انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے گا۔ آئیے اب یہ حوالے ریکارڈ ہوتے جا رہے ہیں، جزاک اللہ۔ اب یہ ریکارڈ ہوتے جا رہے ہیں حوالے، اس لیے ہم لائے تاکہ کوئی حوالہ غلط نہ ہو نا۔ ہم ویسے تقریر کرتے چلے جائیں گے، حوالے غلط ہو گئے مشکل ہو جائے گی نا بعد میں، لوگوں کو لوگ حوالہ دے دیں گے، وہ کہیں گے بعد میں کوئی آ گیا کتاب پڑھ کے کہا ہے ہی نہیں بھائی کہاں ہے بتاؤ، یہ حوالے غلط دیا مولانا نے نا۔ یہ مسئلہ ہے صرف اور صرف۔ پہلا حوالہ لیجیے آپ، یہ 2 کتابوں میں، اس لیے ایک ہی پڑھیں گے، منتہی الاعمال میں بھی یہی ہے اور مقاتل الطالبین ابو الفرج اصفہانی جس کا میں نے کل تعارف کرا دیا، یہ دونوں کتابوں میں ایک ہی بات ہے، ایک ہی روایت ہے، اس لیے بس ایک ہی کافی۔ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ ہر جگہ یہ روایت موجود ہے، الگ الگ راویوں سے آ رہی ہے۔ ابو الجارود روایت کرتے ہیں، اب جب میں نے ابو الجارود کہا، اب باقی نام میں نہیں لے رہا، میرے پاس پورا سلسلہ ہے، ابو الجارود سے گننا شروع کروں گا اوپر تک نام تو اچھے خاصے 18 20 ہو جائیں گے اور 5 منٹ نکل جائیں گے۔ بس ابو الجارود کا مطلب ہے کہ ان فلان 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 فلاں، جاتے 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 ان ابو الجارود، ابو الجارود نے فرمایا، یعنی جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے آیا حشام کے زمانے میں، اسی زمانے میں میں شام آیا، مدینے سے شام آیا، حشام کے زمانے میں، اسی زمانے میں جناب زید بھی آئے ہوئے تھے، زید بن علی۔ وہ کیس ہم بعد میں پڑھیں گے کہ کیوں آئے تھے، انشاءاللہ زندگی رہی کل پرسوں یا 2 3 دن بعد پہنچ جائیں گے۔ وہ بھی وہاں تھے، وہی دور تھا، کہہ رہے وہ بھی وہاں تھے، میں بھی وہاں تھا، زید بھی آئے ہوئے تھے اور ہم بھی آئے ہوئے تھے، پہنچے ہوئے تھے۔ تو جس سے بھی میں نے زید کے بارے میں سوال کیا تو ایک ہی جواب تھا۔ یہ مدینے کی بات ہے معذرت کے ساتھ، یہ مدینے کا واقعہ ہے کہ مدینے میں آیا اور جس سے بھی میں سوال کرتا تھا وہ ایک ہی جواب دیتا تھا مجھے، ایک جواب۔ جب میں پوچھتا تھا زید بن علی کہاں ملیں گے، زید بن کہتے اچھا وہ حلیف القرآن، اچھا وہ حلیف القرآن، قرآن کا ساتھی۔ اب آپ کو ایک معجزہ بتاؤں، کرامت بتاؤں جناب زید کی۔ دیکھیے معصوم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، معصوم یعنی ائمہ طاہرین سے۔ ہم 5ویں 6ٹھے 4تھے امام سے مقابلہ تھوڑی کر رہے، کسی بھی امام سے نہیں کر سکتے جناب زید کا۔ لیکن یاد رکھیے کچھ منصب ہوتے ہیں جن پہ معصومین بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ منصب ملا، ہمارے بچوں کو یہ منصب ملا۔ مثلا ہم بہت ساری شخصیتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ لڑنے لگتے ہیں، وہ کیوں نہیں معصوم ہے، وہ بھی معصوم ہے۔ ارے بھائی دیکھو، ہم بچپن سے بچہ ہمارا جب بولنا سیکھتا ہے، بچپن کیا گود سے اس کو سکھاتے ہیں اللہ ایک، پنجے تنے 5، امام 12، معصوم۔ اب تو بھائی میں 15واں کہاں سے لے آؤں؟ سب کی اماں یہی پڑھاتی ہیں، الگ کوئی پڑھاتی ہے تو بتا دو بھائی۔ سب کی اماں، دیہاتی ہو یہاں کی وہاں کی، مومنہ، جو بھی مومنہ ہے جس کی گود میں بچہ پل رہا ہے، جب اس کا بچہ بولنا سیکھتا ہے، کیا سکھاتے ہیں بھائی؟ اللہ ایک، پنجے تن 5، امام 12، معصوم۔ تو معصوم 14 ہی ہے، میں کہاں سے لاؤں 15واں؟ ہاں مفہوم کے اعتبار سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، جیسے آپ کوئی بات کرے، میں چاہے طنز میں ہی کہہ دوں ہاں بڑے معصوم بن رہے ہیں آپ،
کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں بڑے بے خطا ہیں آپ، آپ سے تو یہ کہا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا کہیں نہیں وہ فلاں، یا تعریف میں بھی کہتے ہیں نہیں اس کی بات نہ کریں، وہ معصوم آدمی ہے. تو کیا مطلب معصوم ہے وہ والا معصوم ہے؟ نہیں، معصوم مطلب اس سے غلطی نہیں، ہمارا یہ ہوتا ہے نظریہ، نہیں ہو اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. لیکن وہ حقیقی معصوم تو نہیں ہے. وہاں پر کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جہاں احتیاط کرتے ہیں نا. میں مثال وہاں نہیں دوں گا جہاں آپ کے ذہن جائیں گے، میں مثال ایک اور دے دیتا ہوں. جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ، صلوات بھیجیے، ہے نا بھائی. فاطمہ معصومہ کیوں اس مقام پر پہنچی؟ زہد و تقوی کے حساب سے اور عبادت الہی کے حساب سے کہ ان کو معصومہ کہا جانے لگا. لیکن کیا 14 معصومین میں ہے؟ وہ 14 معصومین کس کی ذات ہے؟ معصوم کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ہے نا. تو ایسی کئی شخصیات، ایسی بہت سی شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن قید لگی ہوئی ہے معصوم 14. یہی امام کتنے ہیں بھائی؟ 12. ادھر اچھا چلیے یوں کہہ دیتا ہوں، جیسی میں نے کہا امام خمینی، لو بھائی آگ لگ گئی، کہلے 13واں امام لیا ہے. وہ خدا کے بندے، وہ امام الگ ہے، یہ امام الگ ہے. یہ امامت عامہ ہے. عامہ سے مراد ہم اپنے مسجد کے پیش امام کو بھی پیش ہٹا دیں، کوئی حرج نہیں. کئی امام صاحب آ رہے ہیں، کہتے نہیں ہیں امام صاحب آ رہے ہیں، کون سا حرج ہو گیا بھائی؟ قرآن مجید میں جب عمومی معنی ہے، ایک عام معنی ہے قرآن مجید میں امامت کا، اور ایک خاص معنی ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم عام معنی ہے. فاسق ہو یا فاجر اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا. یعنی امام سے مراد کیا ہے؟ وہ فرعون، ہم نے ان کو کیا قرار دیا؟ جعلناہم ائمۃ الکفر، ان کو کفر کا امام بنایا. تو اس کا کفر کا بھی امام ہوتا ہے نا، وہ کیا ہے؟ عام معنی، یعنی پیشوا، رہبر، رہنما. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اگر امام خمینی کو امام خمینی کہہ دیں اتنے سالوں سے چلا رہا ہوں تو پریشان نہ ہوا کرو، وہ امام معصوم اور ہے، یہ امامت عامہ عام معنی میں اور ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک، آئیے. تو اب جو بات بتا کہ مولا عارفان علی ابن ابی طالب، آپ قرآن کے ساتھی ہیں. علی مع القرآن والقرآن مع علی. یہ صرف ہماریاں نہیں، ہمارے برادران کی بھی روایت یاد رکھیے گا، صحیح میں موجود مولا کی آیات کا. یعنی ان حدیث میں جن میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، بس یہ کہ ہم پڑھتے ہیں وہ لکھ کے رکھ لیتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی نہیں بتاتے کہ کم سے کم اپنے لوگوں کو بتا دو علی کے لیے بھی کہا گیا، لکھا ہوا ہے ہماری. اب جب ان میں سے کسی کو دکھاؤ تو کہتے ہیں اچھا ہمارے یہاں ہے، ہمارے مولوی صاحب نے تو نہیں بتایا. میں نے بتائے گا کیسے؟ دکان بند ہو جائے گی. ہماری مخالفت میں تو اس کے پراٹھے چل رہے ہیں، ہماری مخالفت ہی چھوڑ دے گا تو اس کی دکان بند، اس کے تو پراٹھے سکنا بند ہو جائیں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے اب دیکھیے آپ، علی مع القرآن والقرآن مع. اب یہ اعزاز ہے علی کے بیٹے کا. شاید معصومین نے اسی لیے اہتمام کیا کہ زید پر انگلی اٹھانے سے پہلے، زید پر تنقید کی نگاہیں اٹھانے سے پہلے سوچ لینا کہ اس کا مقام کیا ہے. یا اس کا دادا علی تھا قرآن کا ساتھی، یا زید ہے حلیف القرآن، قرآن کا ساتھی، قرآن کا ساتھی، قرآن کا ساتھی. میں نے عرض کر دیا کہ ائمہ طاہرین کو الگ کر دیجیے آپ، ان سے کوئی مقایسہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں. سمجھیں میری بات؟ لیکن حلیف القرآن یا مولا کائنات تھے یا زید. سارے معصومین میں نے عرض کر دیا وہ ان کا مقام ہو رہی، تو خود اپنے آپ کو نوکر کہتے تھے اماموں کا. لیکن غیر ائمہ میں علی کی اولاد میں یہ شرف کسے ملا؟ زید کو، قرآن کا ساتھی. جو ابو الجارود کہتے ہیں جس سے بھی پوچھتا تھا کہتا تھا بھائی وہ تو قرآن کے ساتھ ہوگا، وہ قرآن کے ساتھ ہوگا، وہ قرآن کے ساتھ ہوگا، وہ تو حلیف القرآن ہے، وہ تو قرآن کے ساتھ ملے گا. یہ منزل تھی کہ عام آدمی ابو الجارود کہتا ہے جس سے میں پوچھتا تھا وہ کہتا ہے وہ قرآن کا ساتھی ہے، قرآن کے ساتھی ملے گا، جاؤ مسجد میں دیکھ لو، قرآن میں غرق ہوگا وہ زید. اب اس منزل پر جس کا علم ہو وہ اپنے نفسانی خواہش کے لیے قیام کرے گا. ایک طرف یہ علم، ایک طرف ائمہ طاہرین کے گھر میں حصار میں موجود، چوتھے امام کا بیٹا، پانچویں امام کا بھائی، چھٹے امام کا چچا، پہلے استاد بابا، دوسرے استاد بھائی، چلو تیسرے استاد سے نامی مالو شاگرد کیونکہ وہ بھتیجے ہیں رشتے میں، تو باقی دو تو ہیں نا. یہ سیکھا معاذ اللہ جناب زید نے. اور پھر اتنی بڑی علمی شخصیت، اتنی بڑی علمی شخصیت
اب آئیے دوسری روایت، ابی غسان الازدی سے یہ روایت ہے، یہ ہے وہ شام کی روایت، یہ قید میں تھا، امام کے ساتھ یہ قید ہوا تھا۔ تو اب یہ میں نے پھر وہ سلسلہ روایت چھوڑ دیا، میرے پاس ہے، آپ اطمینان رکھیں۔ یعنی اب یہ ابی غسان الازدی نے فلاں سے کہا، فلانے نے فلانے سے، فلانے نے فلانے سے، فلانے نے فلانے سے، اور اس کے بعد کتابوں تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اردو میں جو کتاب جس پہ یہ آپ کو ملے گا، مل جائے گی کتاب، بار بار کہتا ہوں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو اثر ہوگا میری بات کا، بطل رشید زید شہید ڈاکٹر سید قمر عباس زیدی کی کتاب، وہاں یہ آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ اتنی اچھی کتاب ہے کہ میں نے اس کتاب، مجھے اس لیے نام لیتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے، ہمارے شہر کے بھی تھے، عالم بھی تھے ماشاءاللہ، دانشور بھی تھے، اس لیے مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ ان کی کتاب کے حوالے میں نے بہت جگہ پڑھے، اس کتاب کے لیے جو میرے پاس 30 40 45 کتابیں موجود ہیں، ان میں سے اکثر کتابوں میں نے ان کی کتاب کا حوالہ دیکھا۔ یہ کتنا بڑا ہوتا ہے مصنف کے لیے اعزاز کہ خود اس کا نام ایک حوالہ بن جائے۔ اس کتاب کے حوالے میں نے دوسری کتابوں میں دیکھے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو اب اس میں فرماتے ہیں کہ ابی غسان الازدی جو آپ کے ساتھ قید میں تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ جب زید بن علی حشام کے زمانے میں شام آئے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے میں نے ابھی اصلاح کر دی نا، پہلے میں اس کو کہتا اب اگر یہ کاغذ نہ ہوتا اور وہ ریکارڈ ہو جاتا، کل آپ ہی میں سے کوئی کہتا بھائی کہاں کا واقعہ آپ نے کہاں لگا دیا ہے نا۔ اب ایج بھی ایسی ہوگی نا بھائی، لکھ کے دیکھ کے پڑھنا پڑتا ہے، وہ حافظہ تھوڑی رہا میرا جوانی والا، تو اچھا ہوا کہ میں لکھ کے لے آیا، ورنہ آج ہی غلطی ہو گئی تھی، اس لیے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اچھا ہوا میں لکھ کے لے آیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب زید بن علی حشام کے زمانے میں شام آئے تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص ان سے زیادہ کتاب خدا کا جاننے والا نہیں تھا۔ شام آئے ہوئے تھے، یعنی میں بھی آیا تھا، ان کے ساتھ ہو گیا، تو میں حیران ہوتا تھا کہ قرآن پر وہ ایسے بات کرتے تھے، ایسے بات کرتے، کیسے وہ آگے تفصیل آئے گی، کہنے کہ میں حیران ہو گیا، اس سے زیادہ میں نے کوئی شخص دیکھا ہی نہیں قرآن کا عالم۔ حشام نے انہیں 5 ماہ کے لیے قید کر دیا۔ اب یہ باتیں تو سب واقعات میں آئی نا، بعد میں کب کیا، کیوں کیا، کیا ہوا، ابھی تو ہم پر یہ روایت پڑھ رہے ہیں علم کی ان کے، کہتے 5 ماہ کے لیے قید کر دیا، میں بھی ساتھ میں قید میں تھا، کہ اس پوری قید کے دوران 5 مہینے کے دوران زید صرف سورہ حمد اور سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کرتے رہے اور ایسے بیان کرتے رہے جیسے بیان کرنے کا حق تھا۔ تفسیر ختم نہیں ہوئی، قید ختم ہو گئی۔ اب یاد آئے کہ میں نے کیوں کہا تھا کہ یا علی قرآن کا ساتھی یا زید قرآن کا ساتھی، وہ یاد آ گیا آپ کو واقعہ جناب عبداللہ ابن عباس کا کہ رات بھر بسم اللہ میں گزار دی مولانا نے، کہتا رات بھر گزر گیا، 5 مہینے، کہتا ہے 5 مہینے زید تفسیر کرتے رہے، ختم نہیں ہوئی، قید رہا ہوگا، 5 مہینے ہو گئے۔ تو کتنا بڑا عالم ہے قرآن کا، گواہی دے رہے ہیں۔ اب آئیے ائمہ کی گواہی لیجئے، ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ مولانا پہلے ایک اور ہو جائے، مولانا مناظر احسن گیلانی اپنوں میں سے نہیں ہے، یاد رکھیے گا، لیکن سادات ہیں اور زیدی سادات ہیں جناب، لہٰذا حسب نسب کی وجہ سے بھی انہوں نے بڑی محنت کی جناب زید پہ، لکھا، خوب لکھا، اور ان کی کتاب بھی بہت شہرت یافتہ ہے، مشہور ہوئی، اور کسی کتاب پر انہوں نے حاشیہ بھی لگایا نا، ترجمہ بھی کیا اور حاشیہ بھی اس کتاب پر لگایا جناب زید کے بارے میں، خوب تفصیلات لکھی ہیں۔ ہم میں سے نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اہل سنت ہے، لیکن کہیں کہیں بڑی باریکی سے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں باریکی سے کام لگایا، غیر محسوس طریقے پہ، تعریفیں کرتے رہے، لیکن کیونکہ اپنا عقیدہ بھی بچانا ہے نا، عقیدہ بھی ان کو اپنا بچانا ہے، لہذا کہیں ایسی باریکی سے کام کیا کہ جناب پڑھنے والا رو میں پڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس کے دماغ میں وہی بات بیٹھ جائے گی۔ تعریف کرتے ہیں، دیکھیے کیسے مورخین کا کام کیا ہوتا ہے، کیسے وہ آپ کی فکر کو موڑتا ہے مصنف، جو میں عرض کر رہا ہوں اتنے دن سے کہ کیسے یہ لوگ کام دکھاتے ہیں، اپنا تعریف کر رہے ہیں، علم کی تعریفیں کر رہا ہے، ان کے برابر کوئی تھا نہیں، وہ قرآن کے ساتھی تھے، قرآن کے حلیف تھے، مسجد کے ستون تھے، یہ تھے وہ تھے، اور علم حاصل کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑتے تھے، کہیں سے بھی علم ملے۔ اب یہ جناب تعریف ہو رہی ہے، کرتے کہتے ہیں اسی لیے انہوں نے معتزلہ سے بھی فیض حاصل کیا، مرجعہ سے بھی علم حاصل کیا، حتیٰ کہ خوارج سے بھی علم حاصل کیا۔ اب یہ تعریف ہوئی یا کام لگایا؟
چوتھے امام کا بیٹا، ان کی آغوش میں پروان چڑھ رہا ہے، پانچویں امام کا بھائی، چھٹے امام کا چچا، یہ سارا گھر کا ماحول، اسے باہر جانے کی ضرورت ہے علم لینے کے لیے، اور کوئی گیا ایسے علم لینے کے لیے؟ حتیٰ کہ خوارج کے پاس علم کون سا بھائی، یہ تو بتا دے جو علم لینے جائیں گے۔ خوارج کے پاس نہ کل علم تھا نہ آج علم ہے، آج بھی تو ہے نا، خوارج دیکھ رہے کیا علم ہے ان کے پاس، چڑھ جاتا ہے سینے پہ کسی کے بھی کافر کا کلمہ پڑھ، وہ بیچارہ ڈر کے کہتا اچھا پڑھا دے، تو اب خود سوچ رہا ہے وہ تو مجھے بھی نہیں آتا ہے۔ یہ خوارج پہلے بھی ایسے تھے، آج بھی ایسے ہی ہیں، خوارج کا علم نہیں، لیکن باریک کام لگا دیا۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتاب جتنے بھی اچھا لکھنے والا ہو، تعریفیں کر رہا ہے، غور سے دیکھیں اس کو کہ کہاں وہ کام کر رہا ہے اپنا، کہاں وہ کام کر رہا ہے۔ ڈیمیج کر دیا نا اس نے، جناب زید نے اس سے بھی لیا، معتزلہ سے، اب میں بتاؤں گا کہاں معتزلہ سے خط و کتابت ہوئی ہے، رابطہ ہوا ہے، مرجع سے، وہ دوسرے معاملات ہیں، اور خوارج سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کر دیا خوارج کے بعد کون سا علم ہے جو جناب زید ان سے استفادہ کریں گے، ان سے بھی استفادہ کیا، ان سے کیا استفادہ کرے گا جناب زید خوارج سے؟ پہلی بات یہ کہ خوارج کو چھوڑیں گے جناب زید کو، خوارج کا اصل ہدف کون ہے؟ کل بھی آپ تھے، آج بھی ہم ہیں، ایسے ہی ہے نا، آج بھی آپ ہیں، کل بھی ہم تھے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ اس طرح سے یہ کام دکھاتے ہیں۔ خیر بہرحال جو انہوں نے بات ایک لکھی جو تائید میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 13 سال خلوت میں قرآن کے استغراق کی تشریح کی، استغراق میں چلے، غرق ہو گئے قرآن، خود لکھتا ہے 13 سال قرآن میں غرق رہا، معصوم کا بیٹا، معصوم کا بھائی، پھر کہاں جائے گا وہ علم لینے کے لیے؟ لیکن یہ کیوں تھا استغراق؟ 2-4 جملے سن لیجئے، یاد رکھیے۔ جناب زید کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ کوئی امام معصوم قیام کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہیں کر سکتا قیام، حالات کھچڑی پکی ہوئی ہے معاشرے میں، کھچڑی، لوگ فوجوں کی فوج در فوج مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، مختلف ملت کے لوگ، مختلف ثقافتوں کے لوگ، مختلف کلچر ان کا، مختلف زبانیں، مختلف رہن سہن، اور پھر پچھلی ادیان کا جو پرانے دین تھے کہیں نہ کہیں صنم آشنائی ہے نا، پرانے تھے نا، جبھی تو توڑتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے علی نے توڑے تھے، کبھی تو تھی نا ان سے آشنائی، کبھی دوستی تھی، ورنہ بت کہے گا کبھی ہم بھی تم بھی تھے۔ خیر اب میں غزل کا مصرع گنگنانا نہیں چاہتا ممبر سے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ بتوں سے دوستی تھے، وہ کیسے کرتے؟ تو وہ سب کچھ نہ کچھ لے کے آ رہے تھے، ہو رہا کھچڑی پک گئی تھی، ہر گلی میں ایک فرقہ، ہر گلی میں ایک نئی فکر، جبھی تو فقہ جعفریہ وجود میں آئی تھی نا، اتنی فقہ سینکڑوں تھی، 4-5 نہ سمجھیے گا آپ، سینکڑوں، جب کہہ رہا ہوں سینکڑوں تو سینکڑوں، کبھی چاہیں گے بتا دیں گے، پڑھوا دیجیے گا، ایک مجلس اس سے بھی خشک ہو جائے گی، مگر پڑھ دیں گے، بے فکر رہیے آپ، بتا دیں گے آپ، سینکڑوں فقہ تھیں، سینکڑوں گروہ، ہر گلی میں ایک گروہ، جیسے ماشاءاللہ آج ہے، نہیں ہے، محلہ، نگر، گلی، ہر ایک کوئی اپنی بانسری بجا رہا ہے، مولوی اپنی بجا رہا ہے، وہ اب عالم اپنی بجا رہا ہے، اور باقی کے نام نہیں لیتا، مولوی ٹھیک ہے میں بھی ہوں نا، میں نے مولویوں کا نام لے دیا، باقی کا نام لوں گا، پہلے بھگتتا رہتا ہوں، مزید بھگتوں گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جس کی مرضی اپنے نظریات لے کے چلا رہے بھائی، یہ عقیدہ ہے، ایسے گھامڑ آ گئے، کہہ رہا خبردار مومن کے اوپر کوئی غسل مسمیت نہیں ہوتا۔ ارے بھائی یہ کہاں سے تو اڑا کے لے آیا؟ کہاں سے لے آیا؟ مومن کا غسل مسمیت، مومن کے میت کو ہاتھ لگاؤ تو غسل واجب نہیں ہوتا۔ اب تو بھائی غیر مومن کے لیے غسل کا حکم کب آیا؟ کب حکم؟ کافر کے لیے آیا کیا حکم؟ یہودی کے لیے آیا ہے، عیسائی کے لیے آیا ہے، اتنا نہیں معلوم اس جاہل کو یہ حکم ہی مومن کے لیے ہے، حکم ہی مومن کے لیے، اور کس کے لیے حکم آیا ہے؟ تو میں کس کا جا کے غسل مسمیت کروں؟ مجھے کس کے مردے دھلانے ہیں بھائی؟ تو مومن کے مردے دھلانے مجھے، اور کس کے دور دے جا کے یہودیوں کے دھلاؤں گا کیا؟ ہندوؤں کے دھلاؤں گا؟ کس کے دھلاؤں گا؟ یعنی صرف لوگوں کو خراب کرو، عقیدوں کو خراب کرو، بیچارے سیدھے سادے لوگ دیہاتی ہوتے ہیں، ان میں جا کے جو مرضی بک دو، اور بیچارے خوش ہو جاتے، نعرے لگاتے بھائی یہ بڑا پکا مومن ہے، بھائی اس کے پیسے بڑھاؤ،
کیا بڑھاؤ؟ چلو ایک یہ بھی میرے اوپر آ گئی تو آ گئی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ نہیں، علی کے شیعو ایسا نہ کرو، تو گلی گلی الگ الگ مسائل ہو گیا۔ یعنی وہ زمانہ آ گیا تھا اس وقت کہ کوئی صحیح بات سننے کو تیار ہی نہیں، کیونکہ ذہن اتنے خراب کیے جا چکے تھے لوگوں کے، کوئی صحیح بات کرے اس کے پیچھے ڈنڈے لے کے پڑ جاتے تھے لوگ، پکڑو اس کو، اس نے یہ کیا کہہ دیا، ہمارے مزاج کے خلاف، ہماری حرکتوں کے خلاف۔ اب میں کہاں سے لفظ لاؤں، میرے تو اردو بھی بڑی کمزور ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو سمجھ میں آیا تھا، یہ ماحول تھا وہاں کا، اس زمانے کا یہ ماحول تھا۔ اس ماحول میں جناب زید اعتکاف میں چلے گئے۔ اعتکاف یعنی استغراق اس کو کہا گیا۔ اعتکاف سے مراد وہ ٹپیکل اعتکاف نہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ ہر چیز سے ناتا رشتہ توڑ کے اور بیٹھ جاؤ مسجد میں، اعتکاف نہیں، وہ سے نہیں مراد۔ مراد کیا ہے؟ استغراق، یعنی آپ قرآن کے مطالعے میں کھو گئے 13 سال۔ یہ دوسرے لکھ رہے ہیں، مخالفین لکھ رہے ہیں کہ 13 سال سے صرف اس غور و فکر کرنے میں نکالے 13 سال کہ کس طرح سے لوگوں کو راہ راست پہ لایا جائے، امر بالمعروف کیسے کیا جائے، نہی عن المنکر کیسے کیا جائے، کہ اس مشکل ترین کام اگر دنیا میں کوئی ہے، اب اندازہ ہوتا ہے انبیاء پہ کیا گزرتی ہوگی، پیغمبروں پہ کیا گزرتی ہوگی، ائمہ طاہرین پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اب اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے، گھبرا جاتے ہیں ہم جیسے لوگ، کمزور ہے، ناتوان ہے، غیر معصوم ہے نا، پھر بڑی ہمت کرتے ہیں کہ نہیں، معصومین کا راستہ ہے، ان کا بتایا ہوا یعنی راستہ ہے، ہم کہاں وہ کہاں۔ پھر یہ تسلی ہوتی ہے کہ نہیں، واقعی ان کی مشکلات کیا ہوں گی، ہم تو کچھ بھی نہیں، ذرا سی دیر میں ہم گھبرا جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہوا، ائمہ کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ، کہ جو اتنے عرصے تک محنت کرتے تھے، 5 ایمان لاتے تھے، کتنے؟ 5 7 10 11 12، یہ مومنین کہتے تھے بس اس سے زیادہ نہیں۔ اب یہ کیا کرتے؟ غور کر رہے تھے کہ کیسے نکالوں، اور وہی اسباب بنے بعد میں بتاتے۔ اسی لیے ان کی جد و جہد کو کہا گیا تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جد و جہد ہے۔ معصومین کے حوالے سے بتائیں گے آپ کو، ابھی ٹھہریے، یا چلیے آگے چلیے۔ 5ویں امام ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جب کوئی بس زبانی کرتا تھا یا غلط الفاظ منہ سے نکالتا تھا، سمجھتا تھا امام خوش ہوں گے۔ امام فرماتے تھے ان زیدن اوتیہ من العلم بسطۃ۔ کیا باتیں کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ میرے بھائی زید کو جو علم دیا گیا تھا، یعنی دیا اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا، جو علم میرے بھائی زید کو دیا گیا تھا وہ بسیط تھا۔ بسیط یعنی پھیلا ہوا، چھایا ہوا، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ کہ میرے بھائی زید کو جو علم دیا گیا تھا، ان زیدن اعطی من العلم بسطۃ، بسیط علم تھا، پھیلا ہوا علم تھا۔ 5 امام فرما رہے ہیں ایسا علم دیا گیا تھا میرے بھائی زید کو۔ تینوں کا ایک ہی مصدر ہے، ابھی بتاتے ہیں کون سا، پہلے حدیث سن لیجئے۔ صادق آل محمد، علم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، صرف علم کے بارے میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور سنیے، آپ یہ جو جملے ادا کر رہے ہیں قسم کھا کے، جب معصوم قسم کھائے کتنی اہمیت ہو گئی بات کی، امام قسم کھائے۔ اور یہ ساری چیزیں کیوں پیش کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے آپ نے کوئی ایک ضعیف روایت لے لی ہے جناب زید کی حمایت میں اور بیٹھ گئے، نہیں، ایک نہیں، الگ الگ، ہر جگہ الگ الگ۔ اس میں بھی کیا چند لے کر آیا ہوں، چند جمع کروں تو میں نے کہا 100 سے زیادہ پڑھی ہیں یہ روایتیں اور واقعات، 100 سے زیادہ۔ میں تو چند، کیونکہ مجلس کا وقت مجھے اجازت نہیں دیتا اس سے زیادہ کی۔ اور فرماتے ہیں چھٹے امام، اللہ کی قسم، جب معصوم قسم کھائے کتنی اہمیت ہوگی بات کی۔ شیخ طوسی استفسار، کتاب کا نام ہے استفسار، پہلے والی حدیث بھی استفسار میں 5 امام کی، وہ بھی استفسار، شیخ طوسی، وہی خواجہ نصیر الدین طوسی، ان کی کتاب ہے یہ استفسار۔
جناب کہتے ہیں صادق المت کا اللہ کی قسم، شیخ طوسی نجف والے، اللہ کی قسم وہ کتاب خدا کا قاری تھا۔ جناب زید کے بارے میں قسم کھا کے کہتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ کتاب خدا کا قاری تھا، قاری القرآن تھا، دین خدا کو سمجھنے والا تھا، کتاب کا قاری تھا، دین خدا کو سمجھنے والا تھا، اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرنے والا تھا، یعنی صلہ رحمی کرنے والا تھا۔ اب دو باتیں آئیں سامنے، ایک تو مقام آیا جناب زید کا کہ کتنا بڑا عالم تھا کہ معصومین اس کے لیے کہہ رہے ہیں، امام اس کے لیے کہہ رہے ہیں عالم ہے، عالم ہے، عالم ہے، اس کو عالم سمجھو، ہمارا عالم ہے وہ۔ اور دوسری بات صلہ رحمی کتنا بڑا کام ہے کہ اس کو رکھا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ، سارے کام کرتے رہو، صلہ رحمی نہ کیا اپنے غریب رشتہ داروں کی، یا ویسے بھی چلو غریب نہ بھی ہوں تو پوچھتے رہو ایک دوسرے کو، بھائی ملتے ملاتے رہو۔ آج کل قطع تعلق پہ زور ہے میاں، ایسی جگہ جا کے رہو کوئی رشتہ دار نہیں آئے، بھائی میں بڑے سکون سے ہوں، کوئی رشتہ دار نہیں آتا میری یہاں، سکون سے نہیں ہے، تو بد نصیب ہے۔ کیا ہے؟ بد نصیب ہے۔ بچے بچیوں کو نصیحت کر رہا ہوں کہ بیٹا نہیں نہیں ایسا نہیں کرو، زندگی وہ نہیں ہوتی جو اکیلے گزارش کہ میری زندگی میں جو چاہوں گا، نہیں بیٹا، زندگی وہی اچھی ہوتی ہے جو مل جل کے رہتے ہیں۔ ہاں فطری طور پہ الگ ہونا اور بات ہے، فطری طور پہ نہیں، گھر کی آبادی بڑھتی، ارے بھائی ہم 8 بھائی تھے، ارے کب تک 3 کمروں کے گھر میں رکھتے، ابا کہاں سے رہتے 3 کمروں کے، بھائی شادیاں ہوں گی نہیں ہوں گی، وہ خود بخود پھر الگ ہوتے ہیں، وہ فطری طور پہ، جیسے آدم کی اولاد پھیلی فطری طور پہ پھیلی نا، لیکن ایک ہوتا نہیں نکلو بھاگو، ہماری پرائیویٹ زندگی ہماری پرسنل لائف خراب ہوتی ہے، نہیں، خراب تو جب ہوگی جب چھوڑ کے جاؤ گے سب کو۔ صلہ رحمی کرو، مل کے رہو، پیار سے رہو، محبت۔ ارے بھائی برتن کھڑکڑاتے ہیں کوئی بات نہیں، مصیبت میں کام کون آتا ہے؟ بیمار ہوتے ہو اسپتال کون لے کے جاتا ہے؟ شوہر نہیں ہوتا گھر پہ، بیمار ہو جاؤ کون لے کے جائے گا اسپتال؟ تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں کون لے کے جائے گا اسپتال؟ اور 20 ہزاروں قسم کے کام، جب مل جل کے رہتے ہیں اسی سے محبت بڑھتی۔ بہرحال شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آگے چلیے، پھر شیخ طوسی استفسار، مامون رشید کے دربار میں 8ویں امام تشریف لے گئے اور ان کے سگے بھائی زید ابن موسیٰ کاظم، سگے یعنی پدری بھائی زید ابن موسیٰ کاظم، ان کی الگ ایک تاریخ ہے، بتا دیں آپ کو، یہ الگ ہے، بالکل الگ جدا تاریخ ہے، کبھی موقع ملا تو پڑھیں گے۔ ان کا بھی نام زید ہے۔ گئے دربار میں، مامون سے جب گفتگو ہوئی تو مامون بڑا متاثر ہوا زید سے، زید ابن موسیٰ کاظم سے، تو اس نے فوراً کہا کہ یہ تو بالکل زید بن علی کی طرح ہے۔ یعنی ایک تو اس نے اقرار کیا کہ زید بن علی کتنا بڑا عالم تھا، کیونکہ مامون خود بھی عالم تھا نا، اہل علم تھا، دوست رکھتا تھا علماء کو۔ وہ اس کی خیانتیں اپنی جگہ، میں کوئی تعریف نہیں کر رہا، بے فکر رہیے آپ، لیکن بتا رہا ہوں کہ جانتا تھا، پڑھا لکھا تھا، بنی امیہ کی طرح وحشی جنگلی نہیں تھا، یا اپنے بعد میں آنے والوں کی طرح وحشی جنگلی نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا، سازش بھی کرتا تھا تو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے کرتا تھا۔ پڑھا لکھا آدمی سازش کرے گا تو امریکہ کی طرح سے کرے گا، سمجھ گئے آپ، ایسے کرے گا۔ جب وہ کہے نا کہ میں آپ کے یہاں استحکام دیکھنا چاہتا ہوں، اس دن ڈر جاؤ، آپ ڈر جاؤ، الٹا کر دو، مطلب کہ استحکام دیکھنا۔ جب وہ کہے نا میں آپ کو معاشی طور پہ مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، ڈر جاؤ، توبہ مانگو اپنے گناہوں کی اللہ سے، سمجھ لو کہ یہ جو ہو رہا نا، اب یہ جو بیڑا غرق ہو رہا ہے نا، یہ معاشی استحکام ہو رہا ہے آپ کا، ہے نا، ہو رہا ہے نا روزانہ معاشی استحکام، یہ امریکہ چاہتا ہے۔ میں اتنا معاشی استحکام دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے پاس، سمجھ لو، ڈر جاؤ۔ تو وہ پڑھے لکھے انداز میں کرتے نا، پڑھا لکھا، تو مامون بھی ایسے ہی تھا، پڑھا لکھا امریکائی تھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ مامون نے زید کو زید شہید سے تشبیہ دے دی، امام نے فوراً مسترد کر دیا، حالانکہ یہ بھائی ہیں، فوراً کہا نہیں مامون یہاں پہ تو غلط ہے، غلط ہے، تو کوئی مقایسہ نہیں ہے دونوں کا۔ فرماتے ہیں وہ زید کے لیے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ عُلَمَاءِ آلِ محمد، وہ جو میرے جد کا اجداد میں ہے زید شہید، وہ آل محمد کے علماء میں سے ہے۔ یعنی اپنے بھائی کو رد کر دیا، مامون سے کہا نہیں یہاں پہ تو صحیح نہیں ہے، میں تیری بات نہیں مانوں گا کیونکہ وہ علماء آل محمد میں ہے، یہ نہیں ہے، زید شہید علماء آل محمد میں۔ تو معصومین کتنی تائید کر رہے ہیں ہر جگہ۔ میں نے عرض کیا میں کوئی ایک روایت تو نہیں پیش کر رہا ہوں آپ کو، روایت پہ روایت، روایت پہ روایت پیش کرتا چلا جا رہا ہوں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔
وہ ایک غلط ہوگی دوسری غلط، ساری غلط. ابھی بتاتے ہیں کیسے غلط اور کیسے صحیح ہوتا ہے، ابھی بتا دیتے ہیں، 2 منٹ میں بتاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے بس آخری بات، بہت تیزی سے وقت گزر گیا. شیخ مفید کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ وہ شخص جس نے دفاع کیا زید کا، منع کیا خبردار زید کو برا بھلا مت کہا کرو، زید مجاہد ہے، زید عالم ہے، زید نے مکتب کا دفاع کیا ہے، زید نے امامت کا دفاع کیا، زید نے اپنی امامت کا دعویٰ نہیں کیا، زید نے ائمہ معصومین کی تائید کی اور ان کی طرف لوگوں کو کیا کہ ادھر جاؤ، امام وہ ہے میں نہیں ہوں. 5ویں امام 6ٹھے امام کی تائید کہ میرا بھتیجا، 6ٹھے امام یعنی میرا بھتیجا یہ امام ہے میں نہیں ہوں. یہ سب ابھی آئے گا، سب ابھی آتا چلا جائے گا. یہ کون؟ شیخ مفید. اور ایسے بہت سے علماء، بہت علماء فہرست. میں نے کہا متقدمین میں سے ایک کا نام بتا رہا ہوں. متاخرین میں کیا نام لیا تھا میں نے؟ سید ابو القاسم الخوئی، آیت اللہ العظمیٰ، مرجع تقلید، ان کا نام لے رہا ہوں. ان کی کتاب معجم رجال الحدیث. معجم کہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں نا ڈکشنری، نام وام نکالتے ہیں نا آپ، جیسے ABCD اس طرح. معجم عربی میں کہتے ہیں معجم القرآن. آیات نکالنی ہو تو وہاں سے نکالو. معجم المفہرس وہ قرآن کی معجم کو کہتے ہیں. معجم نہج البلاغہ، معجم ہوئی ہے نہج البلاغہ کی ایک بنائی گئی ہے جس میں جو بھی خطبہ نکالنا ہو، علماء کے کام کی زیادہ تر ہوتی ہے، عام آدمی فیض اٹھا سکتا ہے جو عربی جانتا ہو. تو وہ خطبے میں سے کوئی ایک لفظ اگر آپ کے ذہن میں تو وہ اس میں نکل آئے گا، نکالیں گے پورا خطبے نمبر، جتنے بھی خطبوں میں وہ لفظ ہے وہ خطبے آ جائیں گے. اس کو کہتے ہیں معجم. یہ معجم ہوتے ہیں. تو آپ نے معجم رجال بنائی ہے، یعنی تمام رجال کو کھنگالا ہے. اس میں کوئی 2 دن کی کام ہے، یہ 50 سال کا کام ہے. یہ 50 سال، نصف صدی ایک عالم خرچ کرتا ہے، جب جا کے رجال کی چھان پٹک ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتی. نصف صدی کا کارنامہ ہے آپ کا. معجم رجال الحدیث کتاب کا نام. اب میں نے کیا کہا، اب اگر وہ ایک لائن لکھ رہا ہے نا تو اس کو ایک لائن نہ سمجھو، اس کو 50 سال کا نچوڑ سمجھو. 50 سال کا نچوڑ سمجھو اس کو، اس کی ایک لائن کو. کیا کہتے ہیں سنیے زید کے بارے میں. جناب آیت اللہ خوئی ابو القاسم الخوئی کیا فرماتے ہیں. مرجع ہے نا، ان کو کیا پتا، ان کے پاس علم کہاں سے آیا. یہ تو بس وضو، طہارت، میت اس کے مسائل جانتے ہیں، زیادہ روزے نماز کے مسائل جانتے ہیں. تمہیں کیا پتا کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے. اگر وہ نہ جانتے ہوتے دنیا کھا گئی ہوتی تشیع کو. اگر وہ نہ جانتے ہوتے دنیا کو تو دنیا پیس کے تمہیں گزر گئی ہوتی. وہ جانتے ہیں، اسی لیے ان کے پیچھے پڑے. وہ جانتے ہیں کہ مرکز ان کا کہاں ہے، طاقت کا سرچشمہ ان کا کہاں ہے. وہ توڑو، اس کو ڈیمیج کرو، اس کو خراب کرو. اب آئیے فرماتے ہیں جو روایات جناب زید کی مدح اور ان کی جلالت و قدر و منزلت کے بارے میں ہیں، یہ سب نقل کرنے کے بعد اب یہ 2 لائن یعنی انہیں پوری بحث کی ہے. بحث کرنے کے بعد تمام روایت کی چھان پٹک کر کے کون سی صحیح ہے کون سی نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ سب کرنے کے بعد اب نتیجہ دے رہے ہیں. نتیجے کی 2 لائنیں آپ کے لیے کافی ہیں. اس نتیجے میں فرماتے ہیں ہوئی کہ جو روایات جناب زید کی مدح اور ان کی جلالت و قدر و منزلت کے بارے میں ہیں کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قیام کیا تھا، وہ مستفیض ہیں، یعنی وہی صحیح ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے، ان کا فیض جاری ہے، مستفیض ہیں، ان سے فیض لیتے رہو، ان سے فیض حاصل کرتے رہو. ایک مراجع کا لفظ جو ہے نا وہ 1-2 لفظ مختصر بہت ہوتے ہیں. اب آگے مکمل نہیں ہوئی بات. پھر فرماتے ہیں اور جو روایات ان کی قدح یعنی مدح کے مقابلے میں، یعنی ان کی برائی میں، بدی میں، جیسے نا منقبت، منقصت، مدح، قدح یعنی برائی، اور جو روایات ان کی قدح میں ہیں وہ سب کی سب ضعیف. یہ ایسے نہیں کہہ رہا ضعیف کہ محبت وہ زیدی نہیں ہے بھائی. وہ سمجھ میں آئی میری بات؟ زیدی نہیں ہے وہ. لیکن کیوں کہہ رہے ہیں ضعیف؟ وہ سب 50 سال کی محنت کے بعد یعنی پھٹک لیا، میں نے ایک روایت کو دیکھ لیا، وہ سب کی سب. اب روایت نہیں لکھ رہے، وہ تو لکھ دی انہوں نے اپنی کتاب میں کہ جتنی بھی روایتیں زید کے قدح کے بارے میں آئی ہیں، بدی برائی کے بارے میں آئی ہیں، وہ سب کی سب ضعیف، یعنی ایک بھی ان میں ایسی نہیں ہے جن کو میں نقل کر سکوں. یہ آغا خوئی فرماتے ہیں. اور انہی آغا خوئی نے مختار کے بارے میں کہا خبردار، مختار مجاہد ہے، مبارز ہے،
مختار آل محمد کا منظور نظر ہے. ایک جملہ کافی ان کا. کیوں؟ جب وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے نا تو برسوں کی تحقیق کے بعد کہہ رہا ہے. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ کسی ادھر ادھر کے سننے والے سے ایک جملہ آ کے نقل نہیں کر رہا، میں ابھی سن کے آیا ہوں فلاں محلے میں نے سنا یہ ہے، یہی بات صحیح ہے. فلاں صاحب کہہ رہے تھے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے، وہ چائے کی ہوٹل پہ بیٹھے تھے 4 آدمی، چاروں نے ایک ہی بات کی ہے اور چاروں میرے نزدیک ثقہ ہیں، معتبر ہیں. چاروں نے یہ بتایا کہ مرجے کو کچھ نہیں معلوم. ان کو کیا پتا؟ یہ تو نماز روزے غسل کے اور اس سے آگے کے لفظ لینا چاہتا جو وہ استعمال کرتے ہیں، وہ تو یہ جانتے ہیں. ان کو لوگوں کو کیا معلوم؟ تو دنیا سے تم لڑ رہے ہو، جا کے سامراجی طاقتوں سے تم لڑ رہے ہو، شیطانی طاقتوں کا سامنا تم کر رہے ہو. تم تو وہ کام کر رہے ہو جسے شیطانی طاقتوں کو فائدہ پہنچے. وہ بھی یہی چاہتے ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ مرکز کو کمزور کرو. ان کے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس آج اتنا. تو میرے عزیزوں ایسے نہیں، آہستہ آہستہ غور و فکر. زبان کھول دینا بہت آسان ہے، ہمیں تو اندازہ ہو گیا نا، شروع ہو جائیں گے. خیر، میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، دعا بھی دیتا ہوں ان لوگوں کو جو واپس پلٹ آئے، جنہوں نے بڑی طوفان بدتمیزی مچایا تھا سوشل میڈیا پہ ایک بات ہمارے کہنے پہ. لیکن بہرحال یہ فرض سمجھتا ہوں اپنا. ان میں سے اکثر نے خود مجھے بھی میسج کیے، مجھے بھی پاس کیے، شرمندگی کا بھی اظہار کیا. معافی بھائی کہ آغا صاحب ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا جو ہو رہا ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا. مجھے خوشی ہوئی کہ چلو کچھ کی بات سمجھ میں آ گئی میری کہ میں کیا کہہ. ظاہر ہے کہ ہر بات کھل کے تو نہیں کہہ سکتا نا ممبر سے، آپ سمجھتے میری مجبوری. ہر منظر کشی تو میں آپ کے سامنے کر نہیں سکتا کہ میں نے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا، ہے نا، نہیں کر سکتا. اشاروں میں بتا سکتا تھا، ادب کے دائرے میں بتا سکتا تھا. لیکن جب ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا، سب کچھ دیکھا کیا نہیں دیکھا مجھے نہیں معلوم. لیکن اس کے بعد ان کی آنکھیں کھلی کہ نہیں، یہ جو ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ غلط ہو رہا ہے. تو الحمدللہ کچھ آدمی بھی میری بات سمجھ جائیں گے، شاید میری قبر کا سامان ہو جائے گا. ممکن ہے اللہ میری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے اس سبب سے. تو مجھے یہ چیزیں حوصلہ دیتی ہیں، میں ہمت نہیں ہارتا، کبھی بھی نہیں ہارتا. مجھے معلوم ہے کہ اس راستے میں مشکلات ہیں، گالیاں سننی ہیں، گالیاں مغلظات بکی جاتی ہیں ہم لوگوں کو، مغلظات. تمام مومنین کی صحت و سلامتی و تمام علماء ربانی علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے محمد علیہ محمد. مغلظات. پھر رات کو جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں پھر ذرا سوچتے ہیں تو تسلی ہوتی ہے. کون بچا ہے اس زمانے کے تیروں سے؟ کوئی بچا؟ ان کی برچھیوں سے کوئی بچا؟ ان کے تلواروں سے کوئی بچا؟ اور سب سے بڑھ کر ان کی زبان کے زخموں سے کوئی بچا؟ کون بچا؟ بتائیے. انبیاء بچے، رسول بچے، پیغمبر بچے، ائمہ بچے؟ کوئی نہیں بچا. ہماری کیا اوقات ہے؟ پھر تسلی ہوتی. ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم تو زمین پہ رینگنے والے ایک معمولی سے کیڑے ہیں، کیڑے مکوڑے، آج ہیں کل نہیں ہیں، ختم ہو جائیں گے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ پھر تسلی ہوتی کہ نہیں، یہ دنیا کسی کو نہیں چھوڑتی، کسی کو نہیں چھوڑتی. آپ صحیح بات کریں، غلط بات کریں تو وہ اپنی جگہ، خیر اس کے تو حامی زیادہ نکل آئیں گے غلط بات کے، یہ یاد رکھیے گا. وہ غلط بات کرنا آسان ہے، صحیح بات کریں گے کچھ بھی کتنی اچھی بات کر لیں، نہیں قبول نہیں ہوتی، معاشرے کو قبول نہیں. امر بالمعروف قبول نہیں، نہی عن المنکر قبول نہیں. اور ماتم کس کا کر رہے ہیں؟ جو گھر سے یہ کہتا ہوا چلا ہے اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، حسین حسین حسین. پوری اپنی تحریک اور انقلاب کا مقصد ایک جملے میں حسین نے خود بتا دیا. اور یہ حسین کا وہ کلمہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے. بھائی کسی نے گڑھا نہیں ہے، پورا یہ جناب محمد حنفی کے نام پورا خط ہے، خط محفوظ ہے. اس میں فرمایا گواہ رہنا میں اپنے گھر سے کیوں نکل رہا ہوں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے. اس لیے نکل رہا ہوں کہ اچھائی کا حکم دوں،
برائی سے روکوں. کیا ہوا حسین کے ساتھ؟ کیا ہوا؟ آج تک تحریک جاری ہے، لیکن بتائیے فرزند رسول کو چھوڑا لوگوں نے؟ کیا کیا حسین کے ساتھ؟ جانتے ہیں ہمارے رسول کا بیٹا ہے، جانتے ہیں. جس طرح جناب سید الشہداء کے سر کی بے حرمتی کی گئی ہے نا، ایک مقام پر نہیں، نہ معلوم کتنے مقام. سب سے پہلے تو بے حرمتی یہ کی گئی تھی کہ پامال کرنے کے بعد سر کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا تھا. مسلم بن عقیل کے بعد یہ دوسرا سر تھا جو نیزوں پہ بلند ہوا، نیزے پہ بلند. اور پھر اس کے بعد 72 سر، سب کی ہمت ہوئی. یہ اپنے نیزوں سے کھیلتے ہوئے نچاتے ہوئے بازاروں میں لے کر جاتے تھے. زید ابن ارقم صحابی رسول ضعیف ہو چکے، بہت ضعیف، باہر تھے واقع کربلا کے وقت. جب آئے ہیں واقع کربلا ہو چکا. ابن زیاد کے دربار میں بیٹھے ہیں. یہ مستند روایت آپ کو بتا رہا ہوں، مستند. بیٹھے تھے کہ شور ہوا کہ حسین کا سر لایا گیا ہے. اس ملعون نے اس سر کو پہلے اپنے زانوں پہ رکھا ہے اور کہتے کہ ایک قطرہ خون کا اس کی ران میں گرا ہے جو سوراخ کرتا ہوا نکل گیا، اور ساری زندگی یہ ناسور رہا اور اس کو کستوری اور مشک وغیرہ سب اس میں بھرنا پڑتی تھی. پھر اس نے اس سر کو رکھا نیچے. عزاداران حسین مجھے معاف کر دیجیے گا، نفس المحموم میں ابھی پڑھ کر آ رہا ہوں، ابھی پڑھ کر آ رہا ہوں، میں پورے لفظ نہیں پڑھوں گا روایت کے. اس ملعون نے وہ بے ادبی کی کہ اپنا پیر حسین کا سر، حسین کا سر. عزاداران حسین، بس میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ آپ تک میرا مفہوم پہنچ جائے، اور میں نے کیا قید لگائی کہ میں پڑھ کے آیا ہوں. ایک لفظ ایسا ادا کرنے کی میں جرت بھی نہیں کر سکتا. میں تو جو لکھا ہے وہ بھی پڑھنے کی جرت نہیں کر رہا، میں کر ہی نہیں سکتا، ہمت نہیں. تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کتنے بدبخت تھے، کتنے پست تھے، کتنے ذلیل تھے. یعنی کسی دنیا کی لغت میں وہ لفظ نہیں جن سے ان کی مذمت کی جائے. ایسے لوگ. پھر تشت منگایا، تشت میں اس سر کو رکھ دیا. اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. اب کیونکہ یہ روایت ہر جگہ موجود ہے اور لوگ بیان بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے ہیں، یہ بھی. اس ملعون نے کیا کیا، اس چھڑی سے حسین کے لبوں پر ضرب لگانی شروع. لبہائے مبارک پہ ضرب لگاتا. میں حیران ہوتا ہوں، واقعی برائی نہیں کر رہا، تنقید نہیں کر رہا، مگر میں نہیں پڑھ سکتا یہ روایتیں پوری. کیسے پڑھتے ہیں لوگ، کس طرح سے پڑھتے ہیں. جو یہ روایتیں پڑھتے ہیں مجھ سے نہیں پڑھی جاتی. یہ ملعون نے کیا کیا، اس چھڑی سے حسین کے لبوں پہ ضرب لگانی شروع. مذاق اڑاتا جاتا ہے اور پھر لبوں کو اسی چھڑی سے چھیڑ رہا ہے. زید ابن ارقم کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے، بوڑھے صاحب چلا کر کے ملعون اس چھڑی کو ہٹا لے، حسین کے لبوں سے دور کر دے. خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو ان لبوں کے بوسے لیتے دیکھا. ملعون غصے میں کہتا ہے تو بوڑھا نہ ہوتا، تیری عقل خبت نہ ہوئی ہوتی تو ابھی تجھے قتل کر دیتا. یہ غصے میں اٹھ کے چلے اور پھر کچھ کہا تو لوگوں نے کہا کہ اگر یہ سن لیتا تو ابھی یہیں پہ قتل کرا دیتا زید ابن ارقم کو. تو راوی کہتا ہے میں نے پوچھا بڑھ کے کیا کہا اس نے کہا جاتے جاتے اس نے کہا کہ غلاموں پر مسلط ہو گیا. کوفے کے لوگوں، اب تم پر وہ ملعون مسلط ہوا جو تمہارے بہترین لوگوں کو قتل کرے گا. اب تم ہمیشہ غلاموں کی زندگی گزارو گے، کیونکہ تمہارے سامنے حسین جیسا فرزند رسول قتل کیا گیا، تم سب خاموش رہے. ارے خاموشی کو چھوڑو،
عزادارو بس ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ تو حسین کے ساتھ ہے نا، بیویوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہے. آپ اتنا سنتے ہیں نا کہ سکینہ راستے میں گر پڑی تھی، جدا ہو گئی تھی قافلے. ارے تو بھائی ہوئی کیوں تھی، کیا سبب تھا قافلے سے بچھڑنے کا؟ تو سنو، جب کربلا میں بیویوں کو ناقوں پہ سوار کرایا جا رہا تھا نا، پالان نہیں تھے اونٹوں پر، بیویاں کوہان کا سہارا لے کر بیٹھتی تھیں. یہ تو چھوٹی سی بچی تھی، کوہان کا سہارا بھی نہیں لے پا رہی تھی، لہذا جب اسے سوار کرایا جاتا تھا یہ گر جاتی تھی. جب سوار کرایا جاتا تھا یہ گر جاتی تھی. کیا کیا آخر میں ان ملونوں نے؟ ایک رسی سے ناقے کے گرد حسین کی اس لاڈلی بچی کو باندھا تھا. اس لیے راستے میں جب وہ رسیاں ڈھیلی ہوئی، بچی ناقے سے گر پڑی صحرا میں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ.